محترم سامعین و ناظرین، کچھ دنوں پہلے ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے متعلق 15 سوالات ناظرین و سامعین سے ہم نے پوچھا تھا، اور وہ 15 سوالات 4 فروری 2024 بروز اتوار بوقت دوپہر 2 بجے بمقام خواجہ غریب نواز اردو ہائی اسکول، گوہر کمپاؤنڈ، شانتی نگر، بھیونڈی، خلفائے راشدین کوئز کمپٹیشن میں یہ 15 سوالات پوچھے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے تعلق سے ہم نے خلفائے راشدین گروپ، جو واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں PDF ڈالے ہیں۔ ان تمام PDF میں ہمارے 15 سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ جو مساہمین خلفائے راشدین کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیے ہیں، جو ہمارے ممبران، گروپ کے جو ممبران ہیں جو حصہ لیے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ محنت کریں اور خوب محنت کریں۔ جو ہم نے ویڈیو میں 15 سوالات کیے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات PDF میں ڈھونڈیں آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے 20 سوالات کیے جائیں گے۔ 20 میں سے ہم نے ویڈیو کے ذریعہ 15 سوالات ظاہر کر دیے ہیں، واضح کر دیے ہیں، آؤٹ کر دیے ہیں۔ 5 سوالات کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ وہ 5 سوالات کس طرح کے ہوں گے اور اس کے جوابات اور ان کے جوابات کیا ہوں گے۔ وہ سارے سوالات اور جوابات بھی بھیجے ہوئے PDF میں موجود ہیں، 15 بھی، اور اس کے بعد جو 5 آنے والے ہیں وہ 5 بھی اسی PDF میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، جو پہلا ویڈیو ہم نے بنایا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، اب آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں 15 سوالات، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے متعلق 15 سوالات آج ہم ویڈیو کے ذریعہ گروپ کے ممبران کو اور مساہمین کو بتائیں گے۔ اور ہم نے گروپ میں PDF ڈال دیے ہیں، 3 PDF ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اور ان کی سیرت کے تعلق سے۔ تو وہ PDF آپ پڑھیں، اور ان PDF میں ان تمام تینوں PDF میں یہ 15 سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ لہذا اس ویڈیو سے وہ 15 سوالات آپ اپنی کاپی میں نوٹ کریں اور ان کے جوابات PDF میں ڈھونڈیں۔ سب سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ آپ لوگوں کو اور تمام ناظرین و سامعین کو کچھ مفید باتیں بتا دوں۔ تو لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام پہلے سن لیجئے۔ نام ہے ابو حفص عمر فاروق بن خطاب عدوی قریشی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ راشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں سے ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسند خلافت سنبھالی، یعنی لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمراں اور خلیفہ مشہور ہیں، معروف ہیں اور تھے۔ ان کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا، اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجوہ تسمیہ میں ایک وجہ یہ بھی بنی، آپ رضی اللہ عنہ کا نسب نویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ جو ہجری تقویم ہے، کیلنڈر ہے، وہ اس کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ،
جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس کا رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل پر پھیل گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگیں آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس مہارت اور شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے ابھی کچھ باتیں سماعت فرمائی۔ یہ ایک مختصر اور معمولی سی جھلکیاں تھیں، وگرنہ وہ شخصیت تو ایسی ہے تاریخ اسلام کی کہ عوام تو عوام، دنیا کے بادشاہوں کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنی حکومت میں کس طرح عدل و انصاف قائم کریں، یہ سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق کی سیرت کو پڑھیں، صرف عوام نہیں بلکہ وقت کے حکمراں اور وقت کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں اور بڑے بڑے دانشور طبقہ ہیں، ان کو چاہیے کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں مطالعہ کریں۔ تو 4 فروری بروز اتوار بوقت دوپہر 2 بجے 2024 کو جو خلفائے راشدین کو اس کمپٹیشن ہونے والا ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے 20 سوالات کیے جائیں گے۔ 20 میں سے 15 سوالات ہم تمام مساہمین کے لیے آؤٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو 4 فروری کو حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مندرجہ ذیل خصوصیات میں سے کون سی خصوصیت صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے؟ نمبر 1، آپ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ نمبر 2، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ آپ نے امہات المومنین کو پردہ کرنے کے لیے کہا اور پھر آیت پردہ نازل ہوئی۔ آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ ان چاروں میں سے کون سا جواب ہے؟ آپ کو بھیجے ہوئے PDF میں ملے گا۔ دوسرا سوال، رشتے کے لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو جہل کو کیا کہا کرتے تھے؟ اور تیسرا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو افواج شام کی اعلیٰ سپہ سالاری سے معزول کر کے ان کی جگہ کس صحابی رسول کو سپہ سالار اعظم بنایا تھا؟ یہ جواب بھی آپ کو PDF میں ملے گا۔ نمبر 4، جنگ فحل میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مقدمۃ الجیش کا افسر کس کو مقرر کیا تھا؟ یہ جواب بھی آپ کو PDF میں ملے گا۔ نمبر 5، حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ کو PDF میں اس کا جواب مل جائے گا۔ نمبر 6، ایرانیوں کے مقابلے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بطور سپہ سالار اعظم انتخاب کن کے مشورے سے ہوا تھا؟ یہ بھی جواب آپ کو بھیجے ہوئے PDF میں ملے گا۔ اس کا بھی جواب آپ کو بھیجے ہوئے PDF میں ملے گا۔ نمبر 7، جنگ قادسیہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ کس شخص کو میدان جنگ کا سردار تجویز کیا تھا؟ نمبر 8، جنگ قادسیہ میں سپہ سالار لشکر ایران رستم پر کس صحابی رسول نے برچھے سے وار کیا جس کی وجہ سے رستم کی کمر ٹوٹ گئی؟ اس کے بعد اس کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کا جواب بھی آپ کو بھیجے ہوئے PDF میں ملے گا۔ نمبر 9، جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دریائے دجلہ پار کرنے کے لیے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا تھا، اس وقت دشمن کے حملوں سے
حضرت سعد کو بچانے کی ذمہ داری کس نے لی تھی؟ اس کا جواب کہاں ملے گا وہ آپ کو معلوم ہے، یعنی پی ڈی ایف میں۔ نمبر 10، قصر ابیض ایرانی شاہی محل میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کسرا کا جو فرش ملا تھا وہ کس نام سے موسوم تھا؟ نمبر 11، بیت المقدس کی فتح کا صلح نامہ لکھنے کے لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فلسطین کا سفر کیا تو اپنی جگہ مدینے کا عامل کن کو مقرر کیا تھا؟ نمبر 12، کس شہر کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بہت خوش ہوئے اور ان کے اختیارات اور فوجی سرداری میں نمایاں اضافہ فرمایا تھا؟ نمبر 13، وہ کون سا ایرانی سردار تھا جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم مطلق خوف نہ کرو، جب تک پانی نہ پی لو گے اس وقت تک تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا؟ نمبر 14، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا فیروز ابو لولو کس کا غلام تھا؟ نمبر 15، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ یہ 15 سوالات تھے محترم سامعین و ناظرین۔ ان سوالات کو پہلے آپ کاپی میں لکھ لیں، اس کے بعد پی ڈی ایف میں اس کا جواب ڈھونڈیں، اور یاد رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم نے آن لائن جب کوئز کمپٹیشن چل رہا تھا اس موقع سے ہم نے 6 آڈیو بنائے ہیں، اور علمی نشریات جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس میں ہم نے 6 کے 6 آڈیو ڈالے ہیں۔ ان تمام آڈیو کو آپ سبھی مساہمین سنیں، جہاں بھی معزز سامعین کرام آئے آپ اس صفحے کو غور سے پڑھیں، وہاں سے انشاءاللہ ایک سوال ضرور آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔